السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود آفیشیل کو۔ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم بار بار دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، نماز کے بعد مانگتے ہیں لیکن دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں چند اہم ترین باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ انسان جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ دعا اس اصول اور ضابطے پر جانچی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار یہ فرمایا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ ایک جگہ فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں لوگوں کی اشارت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، مجھ سے دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے پیغمبر جب آپ سے لوگ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، ان کی ہر پکار کو سنتا ہوں، ہر بات کو سنتا ہوں۔ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ایک ضابطے پر جانچتے ہیں، ایک اصول ہے، اس اصول کے ذریعے اس دعا کو پرکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی ہر دعا جو بھی دنیا کے لیے مانگے یا دین کے لیے یا اس دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے مانگے، ہر دعا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا تو اس آدمی کی بھلائی کو دیکھ کر اس کی اس دعا کو فوراً قبول کر کے اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اس کو دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا ضابطہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس دعا کے بدلے میں اس پر آنے والی کسی بھی مصیبت کو یا مشکل کو یا تکلیف کو ٹال کر دوں گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہوں۔ قیامت والے دن جب وہ آدمی آئے گا تو اس کو دنیا کے اندر اس کی مانگی ہوئی ساری دعائیں دے جائیں گی اور ان دعاؤں کا بدلہ قیامت میں نیکیوں کی صورت میں دیا جائے گا، حتیٰ کہ آدمی یوں کہے گا کہ اے پروردگار عالم کاش آپ دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ کرتے اور ساری کی ساری دعائیں جو میں نے مانگی ہیں ان کا ذخیرہ آخرت میں میرے لیے کر لیتے اور مجھے آخرت میں ان ساری دعاؤں کا بدلہ تھا۔ یہ تو اصول ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جو بھی دعا کریں چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی، وہ آخرت کی ہو یا اس کائنات کی ہو، وہ ان تین طریقوں پر دیکھی جائے گی۔ یا تو اس کو دنیا کے اندر بدلہ دیا جائے گا، فوری طور پر دعا قبول ہو جائے گی، یا آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے گا، یا اس دعا کے بدلے میں اس سے مشکل اور تکلیف کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ دعا کے آداب ہیں، دعا کیسے مانگی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول نے دعا مانگنا سکھایا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں بعض اوقات، یا آج کل تو اللہ معاف فرمائے مانگنے کا رواج ہی ختم کر، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں لوگ نماز پڑھ کے جو ہی سلام پھیرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا ہی نہیں مانگتے، حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ ہے، عیدین ہے، جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ان اوقات میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں، دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین باقاعدہ دعا کو سیکھتے تھے، لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک بات کو سیکھتے تھے، دعا مانگی کیسے اللہ سے۔ تو دعا کے آداب ہیں، کچھ 5 آداب ہیں دعا کے، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اللہ کی حمد کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں یا حمد کے اور الفاظ کو استعمال کریں۔ اسی طرح حمد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ یہ دوسرا ادب۔ پہلا ادب حمد کریں، دوسرا ادب درود پڑھیں، تیسرا ادب یہ ہے پھر یہ پہلے ادب کے اندر آتا ہے، سمجھی بات ہے، یعنی ایک ہی ادب ہے حمد کرنا، درود کرنا اور پھر اپنے لیے دعا کرنا۔ ترمذی میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابوبکر صدیق بھی موجود تھے۔ نماز کے بعد میں نے اللہ کے لیے حمد بیان کی اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت جب مجھے دیکھا کہ میں نے حمد پڑھی، پھر درود پڑھا، پھر دعا شروع کی، تو آپ نے فرمایا ابن مسعود کو، فرماتے ابن مسعود کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطى، اے ابن مسعود اب سوال کرو آپ کو دیا جائے، اب مانگو آپ کو دیا جائے۔ یہ آداب ہے، یہ پہلا ادب دعا کا
کہ اللہ کی حمد کو بیان کریں، رسول اللہ پر درود کو بھیجیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا جائے، ہاتھوں کو بلند کیا جائے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی، اللہ رب العزت بے شک حی کریم یستحی اذا رفع الرجل یدیہ الیہ ان یردہما صفرا او کما قال، اللہ رب العزت حیا کرنے والے ہیں، کریم ذات ہیں۔ اللہ رب العزت کو حیا آ جاتی ہے اس وقت جب آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، ان یردہما صفرا کہ بغیر کچھ دیے ہاتھ واپس لوٹا دے، اللہ کو اس چیز سے حیا آتی ہے، کریم ذات ہے۔ ہاں ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خادم بھی تھے، فرماتے ہیں امام الانبیاء فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھا لیتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھا کرتے تھے، اتنا اوپر اٹھا لینا۔ اور آج کل کیا ہے، نعوذ باللہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں۔ بعض لوگ ہاتھ یہاں نیچے رانوں پر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھ ایسے اٹھائے ہوتے ہیں، ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کیسے انداز میں، کسی کے ہاتھ کیسے ہیں، کسی کے کیسے ہیں۔ عاجزی ہی نہیں ہے، ہاتھ کو اٹھانے میں عاجزی، انکساری، جھکاؤ اللہ رب العزت کے حضور، ایسا کریں، ایسا تصور کریں اور ایسی کیفیت پیدا کریں کہ گویا اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، بھکاری بن جائیں اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہوئے، گڑ گڑا کر ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں اور عجز و انکساری کو دیکھیں۔ فقیر بن کر مانگو گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا، جیسے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو ایسے مانگیں۔ ہم کسی سیاسی آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کیسے آدمی گردن جھکا کر بیٹھ جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، بلکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے، اپنے علاقے کے ایس ایچ او اور ڈی سی او کے سامنے جو آدمی جاتا ہے تو وہ ایسے گردن جھکا کے کھڑا ہو اور اللہ رب العزت کے حضور بے توجہی سے دعا مانگتے ہیں، عدم توجہ سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا کہ تیسرا ادب جب تم اللہ سے دعا مانگو تو فرمایا فاسألوا اللہ ببطون اکفکم، ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر ہوں، اٹھی ہوئی ہوں، ہاتھ کی ہتھیلیاں اٹھی ہوئی ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دعا سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے۔ یہ چوتھا ادب ہے، ایک ہتھیلیوں کو اٹھا کر دعا مانگے، نیچے نہ پڑی ہوں یعنی اور بے توجہ ہی نہ ہو۔ اور چوتھا ادب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگ لو تو اپنے ہاتھ کو ایسے اپنے سینے اپنے منہ پر پھیر لو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان ہاتھوں پر متوجہ ہوتی ہے تو ان کو چہرے پر پھیر لو، چوتھا ادب یہ ہو گیا۔ اور پانچواں ادب قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو 1000 کے لشکر کے مقابل کھڑا کر دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، محدود تلواریں، محدود زرہیں اور محدود ہتھیار کے سامنے ایک طاقتور فوج، ایک بڑی فوج کے سامنے جو ساز و سامان سے لیس، اسلحے سے لیس، اس فوج کے سامنے اللہ کے رسول نے 313 ایمان والوں کو کھڑا کیا جو اپنے سے دگنی تھی، اس فوج کے سامنے کھڑا کر، اور رسول اللہ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اتنی اللہ کو عاجزی دکھائی، اتنی اللہ کو عاجزی دکھائی کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے سرک کر نیچے گئی، اور دعا میں فرمایا یا اللہ یہ ایک مخصوص جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، اے پروردگار عالم اگر اس جماعت کو شکست ہو گئی، اگر ان لوگوں کو شکست ہو گئی تو اس کائنات میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا اللہ انہیں فتح عطا فرما دے، ان لوگوں کو کامیابی عطا فرما دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر فخر دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھی اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب بس کر دیں، اب بس کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول کی آیات نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم اللہ سے بدر کے موقع پر فریاد کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، پھر پروردگار عالم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میں آپ کی مدد مسلسل آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے کروں گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ 313 1000 پر حاوی غالب ہے۔ آپ دعا کو معمولی نہ سمجھیں کہ دعا معمولی چیز ہے، بڑی طاقت ہے دعا کے اندر، ہاں دعائیں تقدیر کو بھی بدل سکتی ہیں، بڑی طاقت ہے، لیکن دعا مانگنے کے آداب، دعا مانگنے کا شوق ہو، شوق سے دعا مانگے، مجبوری میں نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں سب کے سامنے اٹھ کے جاؤں گا، لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، بس ہاتھ اٹھا لیا ایسے بے توجہی سے بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، بے توجہی سے نہیں، بالکل ہاتھوں کو جوڑ کے انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، رو رو کر، عاجزی کے ساتھ اس کی حمد کو بیان کرتے ہوئے، نبی کریم کی ذات پر درود کو پڑھتے ہوئے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، انتہائی انحباط، انتہائی توجہ، کامل یقین کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو اللہ اپنی آپ کی دعاؤں کو ہر صورت قبول کرے گا۔
دعا کی طاقت ہے. اللہ آج بھی وہی ہے, آج بھی زمین و آسمان کا نظام وہی ہے, آج بھی سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, آج بھی دن اور رات کے اوقات وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے. ہاں کوتاہی ہماری ہے, ہم نے مانگنا سیکھا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے, اچھے اچھے الفاظ میں اس سے دعا مانگی جائے, ان کے انہماک اور توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے, تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, انہماک سے, توجہ سے, شوق سے پروردگار عالم کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.